مولانا تنگی بہت ہے، گناہ چھوڑ دو تنگی ختم ہوگی، بیماریاں نے گھر دیکھ لیا ہے، چھوڑ دو گناہ، بیماری ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے ہم آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے، نہ کریں، میں تو حدیث پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ یہ بات کہیں گے کہ ہم نے کچھ نیک لوگوں کو بھی تو بیمار ہوتے دیکھا۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہا، کچھ نیک بھی تو بیمار ہوتے ہیں، بڑے بڑے نیک پرہیزگار اپنے وقت کے اولیاء کہلانے والے بھی کورونا میں انتقال کر گئے، وہ بھی تو بیمار ہوئے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ بیماری گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، بالکل۔ تو جو نیک ہے پھر وہ، ہم نے کہا وہ اس معنی میں گنہگار ہو رہے ہیں، اس پہ بھی حدیث ہے، اس پہ بھی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی پر وحی نازل فرمائی، فرمایا میں تیری پوری امت کو ہلاک کر دوں گا عذاب نازل کر کے، تیری پوری امت کو ہلاک کر دوں گا۔ اس نبی نے عرض کی مولا میری امت تو ہے 1,00,000 جس میں 60,000 پاپی ہیں اور 40,000 نیک ہیں، اور ان کو پہلے تباہ کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 60,000 کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں مگر ان کو گناہ سے روکتے نہیں، اس لیے وہ بڑے مجرم ہیں، ان کو پہلے ہلاک کروں گا۔ تو آج جو نیک ہیں سماج میں، جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا لوگوں کے گناہ دیکھ کر بھی انہیں غصہ آتا ہے؟ کیا گناہ دیکھ کر بھی ہم نے روکنے کی کوشش کی؟ کیا ہمارے سماج میں سود کا دھندا کرنے والے، حرام کاروبار کرنے والے لوگ موجود نہیں، اور ہم ان کو لے کر کے اپنے ساتھ بیٹھتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی دین تو محبت کا نام ہے، ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے لیے ناراض نہیں ہو اور وہ انبیاء جیسا عمل کرے میں اس کو بھی ہلاک کروں گا۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جن نیکوں کو اللہ نے ہلاک کرنے کی بات کی ان کے اعمال انبیاء کی طرح تھے، نیکی کرنے میں وہ انبیاء کی طرح تھے، ان کی چال ڈال نبیوں کی طرح تھی، لیکن اللہ نے کہا پہلے میں ان کو ہلاک کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ دیکھ کر کے روکتے نہیں ہیں۔ تو آج ہمارے سماج کے جو نیک لوگ ہیں، اگر وہ مسجد جا رہے ہوں تو زینے پہ بیٹھنے والوں کو مسجد کیوں نہیں لے جاتے؟ اگر شادی کے موقع پر دولہے کو سونے کی انگوٹھی پیش کی جاتی ہے تو قاضی اپنے اندر یہ ہمت کیوں نہیں کرتا کہ اس محفل میں کہہ دے کہ یہ حرام ہے؟ ہم تو ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں نا، ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ سونا مردوں کو حرام ہے؟ اگر آپ صرف محبت کا نام اسلام سمجھتے ہیں تو اس حدیث کو کس کھاتے میں رکھو گے کہ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کے آئے، اللہ کے رسول کو سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا۔ صرف نمک چکھنا سنت نہیں ہے نیک لوگوں، کسی کو حرام کام کرتے دیکھ کر سلام کا جواب نہ دے کر اس سے ناراض ہو کے منہ پھیر لینا، یہ بھی مدینے والے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ جب تک ہم ان سنتوں پر عمل کرتے رہے ہمارے سماج میں حرام کام نہیں ہوتے رہے، جب تک ہم ان سنتوں پر عمل کرتے رہے۔ آپ جانتے ہیں ہم نے تو ساری سنتوں کو کچلنے والوں کو اپنے دل کا ٹکڑا بنا رکھا ہے، اسی لیے لوگ دلیر ہو رہے گناہوں پہ۔ گنہگاروں کا گناہ یہ ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، اور نیکوکاروں کا گناہ یہ ہے کہ وہ گناہ دیکھ کر چپی سادے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ فرمایا گیا کہ جو گناہ کو دیکھ کر چپ رہے اس کا شمار بھی گناہ کرنے والوں میں۔ لوگ کربلا نہیں دیکھتے۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں جو چاہے مجھ سے اس سلسلے میں بات کر سکتا ہے، جبکہ میں ایک طالب علم ہوں۔ اگر امام حسین یزید کے مقابلے میں نہ جاتے، یزید آپ کے ہاتھ بھی چومتا، آپ کے پیر بھی چومتا، یزید آپ کی جوتیاں سیدھی کرتا۔ اگر آپ اس کے مقابلے میں نہ جاتے وہ آپ کا ہر قسم کا احترام کرتا، لیکن فکر حسینی یہ ہے
نہیں کروانا چاہتے، ہم شریعت کا احترام کروانا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے سوچا یہ سب گندگی دیکھ کر میں چپ رہوں گا تو میرا شمار بھی یزید کے کردار میں برابر برابر ہوگا۔ آپ چپ نہیں رہے، علی اکبر جیسا بیٹا قربان کیا، علی اصغر جیسا بیٹا قربان کیا، قاسم جیسا بھتیجا قربان کیا۔ کربلا سے کیا سیکھا؟ دو آنسو بہانا سیکھا۔ آنسو بہانے سے زیادہ قیمتی ہے کہ امام کی وہ فکر لو کہ ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کر سکو۔ اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ظالم بادشاہ کے سامنے شریعت کی بات کرے گا اور قتل کر دیا جائے تو وہ اپنے وقت کے شہیدوں کا سردار ہوگا، اور اگر قتل نہ کیا جائے، زندہ بچ جائے، تو اس کے بعد اس سے جتنے گناہ ہوں گے کوئی گناہ اس کا لکھا نہیں جائے گا۔ اللہ اس کو یہ مقام عطا فرمائے، اس کا کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا اس کے بعد۔ میں رونے سے منع نہیں کرتا، غم حسین تو میری زندگی ہے، لیکن آپ سے یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے کیا لیا فکر حسین سے؟ امام علی مقام سے کیا فکر لیا؟